بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج موجود ہوں وادی ملکانہ میں، جو کہ ضلع چکوال کی تحصیل چوہا شاہ میں واقع ہے، اور ملکانہ سالٹ رینج میں یہ ساری سالٹ رینج ہے، اور یہ اپنے مندرات کی وجہ سے، مندروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اور میں آپ کو وہ مندر بھی دکھاتا ہوں، وہ غار بھی دکھاتا ہوں۔ تقسیم سے پہلے یہاں پہ یہ ہندو مندر جو یہ آباد ہوا کرتے تھے، مگر اب یہ امتداد زمانہ کی نظر ہو چکے ہیں، یہ انتہائی خستحالی کا شکار ہیں۔ یہ میرے پیچھے آپ غار دیکھ سکتے ہیں، یہ ملکانہ مندرات کے بالکل ساتھ ہے یہ والی غار، اور ہندو مذہب میں اس کی اچھی خاصی امپورٹنس ہے، اس غار کی بھی مذہبی حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ یہ مندر شیو گنگا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ میں کہیں مستند روایات نہیں ملتی، تاہم کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مندر بدھ مت کے پیروکاروں نے بنائے تھے، اور جب ان پر زوال آیا تو ان مندروں کو ہندوؤں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر کل 2 مندر ہیں۔ بڑا مندر مردوں کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، جبکہ چھوٹا مندر عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر رہائشی کمرے بنائے گئے تھے، جو کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تاہم یہ زمانے کی خرد برد کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ چھوٹا مندر ہے جہاں پر خواتین عبادت کیا کرتی تھیں، یہ اب بھی کافی بہتر حالت میں موجود ہے، تاہم ان مندروں کے گرد رہائشی کمرے یا کمپلیکس اب امتداد زمانہ کی نظر ہو کر ان کے آثار تک بھی مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کمرے خستحالی کا شکار ہیں اور آہستہ آہستہ مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حالیہ بارشوں میں اس ایک کمرے پر موجود چھت بھی گر گئی ہے۔ ان مندرات کو زیادہ نقصان مقامی افراد نے پہنچایا ہے، جو خزانے کی تلاش میں، اور حکومت نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ ایک قومی ورثہ تھا جس کو سنبھالنا مقامی افراد، سول سوسائٹی اور حکومت وقت کی ذمہ داری تھی۔ یہ ایک قدیمی غار ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی میں اس غار کے اندر جا کر اس کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، تاہم پورے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غار کو عبادت کے گاہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا کہ کسی دیگر مقصد کے لیے، تاہم یہ غار دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ غار کا دوسرا دہانہ گہری کھائی کی طرف کھلتا ہے۔ یہ تباہ شدہ کمپلیکس کے مناظر ہیں جو کہ پہاڑ کی چوٹی سے لیے گئے ہیں۔ ہندو مذہب میں پیپل کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے تقدیس کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ملکانہ کے مندرات کے بالکل ساتھ پیپل کے یہ قدیمی درخت ان مندرات کی شان و شوکت، ان کی عظمت رفتہ اور ان کی زبوں حالی کے چشمدید گواہ ہیں۔ اور یہ شیو مندر ہے جو کہ مرد حضرات کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا طرز تعمیر کشمیری طرز کا ہے، اور یہ کٹاس کے مندرات کا ہم پلہ یا ہم اثر معلوم ہوتا ہے، تاہم یہ زبوں حالی کا شکار ہے اور تیزی سے شکست و ریخت ہو رہی ہے۔ اس کے آثار اور کھنڈرات سے یہ بات واضح ہے کہ کبھی یہ شاندار مندر ہوا کرتا تھا۔ اس کے اندر رنگوں کا جو حسین امتزاج ہے وہ اب بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تاہم یہ تیزی سے شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہے، اور مقامی افراد کی بے حسی کی انتہا ہے کہ اس کے اندر جانور باندھتے ہیں۔
اور محکمہ آثار قدیمہ بھی اس کی حفاظت سے مکمل طور پر غافل ہے۔ اپنے بزرگوں کی وراثت کو سنبھالو، اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ یہ ہیں اس کے مندر کے باہر کے مناظر اور اس کا فن تعمیر اور اس کے اندر فنی نفاست آج بھی عیاں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والوں کا ذوق یا فن تعمیر کس درجہ بلند تھا۔ اور یہاں پر 2 اشنان گھاٹ یا 2 تالاب تعمیر کیے گئے تھے۔ ایک تالاب مردوں کے لیے تھا اور دوسرا عورتوں کے لیے۔ یہ دونوں تالاب راکھ اور ملبے کے ڈھیر کے تلے دب چکے ہیں اور اب ان کے آثار ہی باقی بچے ہیں۔ ملکانہ کے ان مندرات کے اطراف میں کے جو مناظر ہیں وہ بھی انتہائی دل فریب اور دلکش ہیں اور آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ ملکانہ کے مندرات ایک چشمے کے کنارے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ پانی کی دستیابی آسانی سے ہو سکے۔ تاہم اب یہ چشمہ کبھی تو خشک ہو جاتا ہے اور گرمیاں جیسے ہی آتی ہیں تو دوبارہ سے بہنے لگتا ہے۔ یہ اس مندر کے بیکس کے یا پیچھے کے مناظر ہیں جہاں سے اس کا ایک حصہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ تاہم اب بھی اس ورثے کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ اس بات کی ذمہ داری لے اور مقامی افراد کو بھی نکیل ڈالنا ضروری ہے۔ بحیثیت قوم بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تیزی سے معدوم ہوتے ہوئے اس قومی ورثے کی حفاظت کریں اور اسے اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔